Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we will discuss another important topic of the act which was passed by the British government to control the affairs of the East India Company, and that is Charter Act of 1813. اس ویڈیو میں ہم آج دیکھیں گے کہ وہ کون سے سرکمسٹانسز تھے جس کی وجہ سے برٹش گورنمنٹ نے یہ ایکٹ پاس کیا. اس کے علاوہ ہم اس کی بیک گراؤنڈ کو بھی دیکھیں گے اور اس کے مین فیچرز کو بھی ڈسکس کریں گے. سو فرسٹ آف آل یہاں پہ میں نے کچھ ریزنز دیے ہوئے ہیں کہ وہ کون کون سے ریزنز تھے جس کی وجہ سے برٹش گورنمنٹ نے ایکٹ آف 1813 پاس کیا. سو فرسٹ ریزن یہ تھا کہ دیر واز اے گریٹ ڈیمانڈ آف ایبالشنگ دا ٹریڈ مونوپلی آف دی ایسٹ انڈیا کمپنی. کیوں اس کی ڈیمانڈ بہت زیادہ کر رہے تھے؟ کیونکہ کمپنی نے انڈیا میں اتنے اپنی ٹیریٹری کو اتنا ایکسپینڈ کیا ہوا تھا کہ اب ان کے لیے بہت زیادہ ڈیفیکلٹ تھا، مشکل تھا کہ وہ کمرشل اور پولیٹیکلی اس کو کنٹینیو کر سکے. تو ایک وجہ یہ تھی. دوسری وجہ یہ تھی کہ یہاں انڈیا میں صرف ایسٹ انڈیا کمپنی کو یہ چارٹر کوئین الزبتھ نے گرانٹ کیا ہوا تھا، پرمیشن دی تھی، جس کے بعد انہوں نے یہاں پہ انڈیا میں بزنس کرنا سٹارٹ کیا تھا. تو اب برٹش کے اور جو ٹریڈنگ کمپنیز تھی وہ بھی چاہتی تھی کہ وہ انڈیا میں آئے اور وہ ٹریڈ یہاں پہ کر سکیں. ٹھیک ہے، تو دوسری وجہ یہ تھی جس کی وجہ سے یہ ایکٹ پاس ہوا. تھرڈ ریزن اس کا یہ تھا کہ برٹش مشنریز بھی یہ ڈیمانڈ کر رہے تھے کہ ان کو پرمیشن ملے کہ وہ بھی انڈیا میں آئے اور کرسچینٹی کو اسپریڈ کر سکے، اس کو پریچ کر سکے. تو یہ تھے کچھ ریزنز اس ایکٹ کو پاس کرنے کے پیچھے. سو پہلے آتے ہیں بیک گراؤنڈ کی طرف. بیک گراؤنڈ میں کیا ہے کہ 1740 میں یورپ میں انڈسٹریل ریولوشن سٹارٹ ہو چکا تھا، جس کے بعد 1812 تک پہنچتے پہنچتے برٹش جو ہے وہ ورلڈ لیڈنگ انڈسٹریل نیشن بن چکا تھا، اور برٹش نے اپنے کنٹری میں کافی سارے فیکٹریز اور انڈسٹریز اسٹیبلش کر چکا تھا، اور اپنا مال وہ یورپ کے باقی کنٹریز کو وہ سپلائی کرتا تھا. جبکہ دوسری طرف نیپولین جو ہے وہ دڑا دڑ یورپین کنٹریز کو کیا کر رہا تھا؟ ایکوائر کر رہا تھا. اب باری تھی اس برٹش کی، وہ برٹش کو بھی ایکوائر کرنا چاہتا تھا، لیکن پہلے وہ برٹش کو اکنامکلی اس کو ویک کرنا چاہتا تھا، ڈیمیج کرنا چاہتا تھا. تو اس کے لیے انہوں نے کیا کیا نیپولین نے کہ انہوں نے ایک سسٹم انٹروڈیوس کیا جس کا نیم تھا کانٹیننٹل سسٹم. اس کانٹیننٹل سسٹم میں انہوں نے ایک ڈکری، ایک آرڈر ایشو کیا جس کے مطابق انہوں نے جو یورپین کنٹریز کو ایکوائر کیا تھا ان پر پابندی لگا دی کہ آپ برٹش سے گڈز جو ہے وہ امپورٹ نہیں کریں گے. امپورٹ اور ایکسپورٹ پر کیا کر دی؟ پابندی لگا دی، جس کی وجہ سے برٹش مرچنٹس اور ٹریڈر بہت زیادہ سفر ہوئے، اور وہ ان کو بہت زیادہ نقصان پہنچا. جس کے بعد انہوں نے کیا کیا؟ برٹش گورنمنٹ سے ڈیمانڈ کرنے لگے کہ ان کو الاؤ کر دیا جائے انڈیا میں ٹریڈ کرنے کے لیے، اور ایسٹ انڈیا کمپنی کی مونوپلی کو ڈیزالو کیا جائے، ختم کیا جائے. سو فائنلی برٹش نے کیا کیا؟ برٹش گورنمنٹ نے مرچنٹس اور ٹریڈرز کو الاؤ کر دیے. کہاں پہ؟ انڈیا میں، بٹ انڈر دی اسٹرکٹ لائسنس سسٹم. سو یہ تھا ایک بیک گراؤنڈ اس ایکٹ کے پیچھے، اور اس کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری تھا کیونکہ آگے آپ کو فیچرز کو سمجھنے میں آسانی ہوگی. تو اب ڈسکس کرتے ہیں فیچرز آف 1813 ایکٹ کو. ٹھیک ہے، اچھا، پہلا فیچر ہے مونوپلی آف ٹریڈ. مونوپلی آف ٹریڈ کو ایکسپلین کرنے سے پہلے اگر ہم اپنے پہلے لیکچر کو تھوڑا سا ریکال کر دیں جس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کوئین الزبتھ نے ایسٹ انڈیا کمپنی کو 15 ایئرز کے لیے کیا کیا ہوا تھا؟ ایک چارٹر دیا ہوا تھا جس کے مطابق ان کو پرمیشن ملی تھی انڈیا میں ٹریڈ کے لیے. تو
اس ایکٹ میں کیا ہوا کہ ایسٹ انڈیا کمپنی کو رینیول کر دیا گیا، رینیول مل گئی اور 20 ایئرس کے لیے اس کو دوبارہ سے ایکسٹینڈ کر دیا گیا، مگر ان کی ٹریڈ مونوپلی کو یہاں پہ کیا کر دیا گیا، بہت زیادہ محدود کر دیا، لمٹ کر دیا گیا، مینز کہ بس ختم ہونے کے برابر ہو گیا۔ کیسے ختم ہونے کے برابر ہو گیا کہ ان کو صرف یہاں پہ انڈیا میں صرف ٹی ٹریڈ کی اجازت مل گئی اور ٹریڈ وتھ چائنا کی مونوپلی ان کو مل گئی۔ اب نیکسٹ فیچر کیا ہے اس کا؟ نیکسٹ فیچر ہے مشنریز فرام برٹش۔ یہ فیچر بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اس ایکٹ کا، جس میں کیا ہوا کہ برٹش مشنریز کو پرمیشن مل گئی انڈیا میں آنے کی اور سیٹل ہونے کی، تاکہ وہ یہاں پہ کرسچینٹی کو سپریڈ کر سکے، پریچ کر سکے، ٹھیک ہے۔ تو ان کو یہاں پہ کیا ہوا، اس ایکٹ نے ان کو لائسنس گرانٹ کر دیا۔ تھرڈ اس کا فیچر یہ ہے کہ دس ایکٹ میڈ چینجز ان ریونیو اینڈ مینٹین اٹس کمرشل اکاؤنٹ سیپریٹ فرام ٹیریٹریل اکاؤنٹس۔ مطلب کیا ہے کہ اس سے پہلے کیا ہوتا تھا کہ جو کمرشلی جو منافع آتا تھا وہ، اور جو انڈیا میں پوزیشنز تھی برٹش سے، ان سے جو ٹیکس کلیکٹ کرتے تھے وہ ایک ہی جگہ پہ ان کو جمع کر دیا جاتا تھا، جبکہ اس ایکٹ میں کیا ہوا کہ ان کی الگ الگ اکاؤنٹس بنا دی گئی، مینز کمرشل اکاؤنٹس کو الگ کر دیا گیا اور ٹیریٹریل اکاؤنٹ کو الگ کر دیے گئے، ٹھیک ہے۔ However, the shareholders were granted a dividend of 10.5% out of the revenue. اوکے، جو لاسٹ فیچر ہے اس ایکٹ کا وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، کیونکہ 1 lakh rupees was to be spent on the education of the Indians. سو یہ بات بہت اچھی ہے، بہت پلس پوائنٹ تھی اس ایکٹ کی، ٹھیک ہے۔ While the rest of the features remain the same as we have discussed in the PITS India Act 1784, means جو کنٹرول آف کمپنی کے معاملات تھے، ایڈمنسٹریشن کے یا سینٹرل لیجسلیشن یا پروونشل لیجسلیشن کے، وہ تمام سیم ہے، اس وجہ سے میں نے یہاں پہ ڈسکس نہیں کیے۔ سو یہ تھا چارٹر ایکٹ 1813۔ If you have any question, do write your question in the comment section below. Thank you for watching my video. Allah Hafiz.